یہ قرآن حکیم جس کے 155 نام ہیں، حضرت علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے 155 نام اس کے ذکر کیے ہیں، جن میں سب سے مشہور ہونے والا نام قرآن ہے۔ قرآن کا مطلب ہوتا ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب، کہ جس کو بار بار پڑھا جاتا ہو اسے قرآن کہتے ہیں۔ اور یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ رب العالمین نے اٹھائی ہے، اور اس کی حفاظت کا ایک ذریعہ اللہ رب العزت نے یہ بھی رکھا ہے کہ اسے زبانی یاد کیا جائے، اور یہ طریقہ شروع سے لے کر جب سے قرآن حکیم کا نزول ہوا ہے آج تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا، حتیٰ کہ جنت میں بھی حفاظ قرآن حکیم کی تلاوت کرتے جائیں گے۔ آج کتنی خوشی کی بات ہے، آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ قرآن حکیم کی اس مجلس کا حصہ ہیں، کہ جس میں اللہ کے فضل و کرم سے حفاظ کرام نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے۔ ایک مجلس یہ ہے جہاں پر آپ موجود ہیں، اور تکمیل حفظ قرآن کا پروگرام جاری و ساری ہے۔ انتظامات کرنے والوں نے خوبصورت طریقہ اپنایا کہ وہی طالب علم جو یہاں کے فیض یافتگان ہیں، جنہوں نے یہاں سے فیض حاصل کیا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارا یہاں پر جو خرچ ہوا ہے وہ ضائع نہیں گیا، بلکہ یہاں سے پڑھ کر قرآن حکیم کی تعلیم حاصل کر کے یہ بچے ملک کے طول و عرض میں دعوت دین کا بہت بڑا ایک بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، اور دن رات ایک کر کے یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ سلام پیش کرتا ہوں جناب محمد سلیم سلفی صاحب اور ان کے تمام رفقاء، اساتذہ کرام اور طلباء اور عام مجلس کے تمام لوگ کہ جنہوں نے آج کی اس بزم کو رونق بخشی ہے۔ مختصراً چند ایک انتہائی اہم قیمتی چنی ہوئی باتیں آپ کے سامنے میں رکھنی چاہتا ہوں۔ قرآن حکیم کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کو حفظ کیا جائے۔ حضرات، اس کے حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ رب العالمین نے اٹھائی ہے۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان میں تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اور جتنے بھی صحائف ہیں، دنیا پر بڑے بڑے ادیبوں نے ادب کی کتابیں لکھی ہیں، بڑے بڑے خطیبوں کی تقریریں لکھی ہوئی ہیں، بڑے بڑے مصنفین کی تصانیف اس دنیا میں موجود ہیں، لیکن جو مقام، جو عزت، جو مرتبہ قرآن حکیم کو ملا ہے وہ کسی اور نہ آسمانی کتاب کو مل سکا، نہ کوئی زمینی کتاب کو مل سکا، اور نہ کوئی آسمانی کتاب آج محفوظ ہے اور نہ کوئی زمینی کتاب آج محفوظ ہے۔ اگر کوئی محفوظ ہے تو وہ فقط قرآن حکیم، ایک اللہ تعالیٰ کی یہ مقدس کتاب محفوظ ہے، اور محفوظ ہی نہیں بلکہ قیامت تک کی دیواروں کے لیے یہ محفوظ رہے گی۔ جس طرح اس کا نزول ہوا اسی طرح آج بھی موجود ہے، اور قیامت تک اسی طرح یہ موجود رہے گی، محفوظ رہے گی۔ کیوں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس کتاب کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت بھی ہم لوگ کریں گے۔ چھوٹی سی ایک مثال آپ کو پیش کرتا ہوں۔ جب بر صغیر کا دور تھا، یہ پاک و ہند میں جب بر صغیر کی، اس بر صغیر میں جب انگریز کی حکومت تھی، انگریز نے اپنے اہداف میں سے ایک ہدف یہ بھی ٹھان رکھا تھا کہ قرآن مجید کو، اس اللہ کی کتاب کو دنیا سے ختم کرنا ہے، اس کا خاتمہ کرنا ہے۔ ہر مسجد میں جاتے
قرآن نکالتے اور اس کو جلا دیتے لوگوں کی نظروں کے سامنے. ہر گھر میں داخل ہوتے, لوگوں سے پوچھتے بھئی اس گھر میں قرآن ہے؟ اگر قرآن مل جاتا لوگوں کی نظروں کے سامنے اس کو جلا دیتے. ایک انگریز افسر ایک مسجد میں داخل ہوتا گئے تو جب قرآن حکیم اپنے فوجیوں کو حکم دیتا ہے اٹھا لو, مسجد کے باہر رکھ کر جلا دو. ایک نبینہ ہے, آنکھوں سے نظر نہیں آتا, ایک بچہ ہے جو صفوں پہ گھوم پھر رہا ہے, کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. جب وہ بندہ قریب گیا, وہ انگریز افسر قریب گیا تو سنتا ہے وہ کچھ تلاوت کر رہا ہے. اسے پکڑ کے کہتا ہے او بچے تو کیا پڑھتا ہے؟ کہنے لگا میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں. بھئی تمہیں قرآن کیسے یاد ہوا؟ کیا تجھے نظر آتا ہے؟ کہتا ہے مجھے نظر نہیں آتا لیکن میں قرآن کا حافظ ہوں. وہ افسر واپس جاتا ہے, اپنے فوجیوں کو روکتا ہے, ساتھ لیتا ہے, بڑے افسر کے پاس چلا جاتا ہے. کہتا ہے بھئی جناب آپ نے ہمیں قرآن جلانے کے لیے بھیجا ہے تاکہ ہم قرآن کو ختم کر دیں گے. قرآن تو جلا کر ختم کر دیں گے, لیکن یہ ذرا پوچھنا تھا, ہمیں بتانا کہ لوگوں کے سینے کیسے جلاؤ گے؟ کیا مطلب لوگوں کے سینے؟ وہ کہتے ہیں جناب ایک بچہ میں نے دیکھا ہے, آنکھوں سے نظر نہیں آتا لیکن قرآن کا حافظ ہے. یہ مقام ہے قرآن حکیم. اللہ رب ذوالجلال نے حفظ قرآن کے ذریعے اس قرآن کو محفوظ رکھا ہے. اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اور قرآن بازبان قرآن کہیں اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. کہیں اللہ فرماتے ہیں اے لوگوں یہ جو کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے, اس کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے اس پہ تدبر کیا جائے, اس پہ غور و فکر کی جائے. کہیں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. ہم نے اس کتاب کو نازل کی ہے لوگوں کے سینوں کی شفا بنا کر, ایک نصیحت بنا کر. کہیں اللہ فرماتے ہیں قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء. اے پیغمبر کہہ دیجئے یہ کتاب ہدایت اور شفا بن کے لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہے. کہیں اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. کہ اے پیغمبر ہم نے اس کو نازل کیا ہے لوگوں کے لیے شفا بنا کر, رحمت بنا کر اس کو نازل کیا ہے. میرے بھائی قرآن کو ایک مجلد نہ سمجھنا, قرآن کو صرف ایک نسخہ نہ سمجھنا. یہ قرآن 114 سورتوں کا مجموعہ ہے, یہ قرآن 30 پاروں کا مجموعہ ہے, یہ قرآن 540 رقموں کا مجموعہ ہے, یہ قرآن حکیم 6236 آیات کا مجموعہ ہے, یہ قرآن حکیم 77,439 کلمات کا مجموعہ ہے, یہ قرآن حکیم 3,40,740 حروف کا مجموعہ ہے. اس قرآن حکیم میں اے میرے مسلمان بھائی 86 مکی صورتیں ہیں, 88 مدنی صورتیں ہیں, 23 برس میں نازل ہوا ہے, 7 قراتوں میں نازل ہوا ہے. نازل کرنے والی ذات خود رب العالمین گئے, لے کر آنے والی ذات روح الامین گئے, اور جن کے پاک سینہ پر اس قرآن کو نازل کیا گیا ہے وہ رحمت للعالمین گئے.
وہ رحمت للعالمین ہے۔ اگر پوچھا جائے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کتاب کی عظمت کیا ہے، اس کو پڑھنے پڑھانے والوں کا مقام کیا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بھئی مالدار افضل نہیں ہے، بھئی عہدے کرسی والے افضل نہیں ہے، بھئی ڈگری پروٹوکول والے افضل نہیں ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے والے یہ افضل ہیں۔ اگر پھر پوچھا جائے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بھئی تم میں سب سے افضل وہ ہے جس نے قرآن سیکھا ہے اور جس نے قرآن سکھایا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پوچھا جائے کہ قرآن پڑھنے والے کا مقام کیا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اقرأ القرآن۔ سبحان اللہ کہہ دو، نور پورے والے ہو، سلائٹ ٹاؤن والے ہو، محمد آباد والے ہو، تسی کہہ دو سبحان اللہ۔ اینا میری پنجابی تقریر نہیں جے سنی، تسی کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اقرأ القرآن۔ جب نبی کی حدیث سنی جاتی ہے ایمان تازہ ہوتا ہے، سینے میں دل میں سکون اطمینان چین پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القیامہ شفیعا لأصحابی۔ بھئی قرآن پڑھا کرو، جو قرآن پڑھتے ہیں قرآن پڑھنے والوں کی سفارش قرآن قیامت کے دن کرے گا۔ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ۔ جو قرآن کو قاریوں کی طرح پڑھتے ہیں، جو قرآن کو تجوید کی طرح تجوید کے عین اصولوں کے مطابق پڑھتے ہیں، جو قرآن حکیم کو مخارج حروف اور صفات کا خیال رکھ کے پڑھتے ہیں، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا وہ اللہ کے معزز فرشتوں میں کھڑے ہوں گے، وہ اللہ کے معزز فرشتوں میں کھڑے ہوں گے۔ تو کہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو اس کتاب کا ایک حرف بھی پڑھتا ہے اللہ ایک ایسی نیکی عطا فرماتے ہیں جو 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ مسلمانوں توجہ فرمانا، ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ 40 سال قرآن پڑھاتے رہے، 40 سال قرآن پہ لگا دیے۔ کسی نے پوچھا اے ابو عبد الرحمن 40 سال قرآن پڑھایا، اتنی زندگی قرآن پہ لگا دی؟ کہنے لگے جب سے میں نے اللہ کے نبی کا یہ فرمان سنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہم اہل القرآن، ہم اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ۔ قرآن والے اللہ کے خاص بندے ہیں اور یہی اللہ والے ہیں۔ جب سے میں نے یہ فرمان سنا ہے میں نے عہد کر لیا ہے میرا جینا مرنا قرآن کے ساتھ ہوگا، مجھے موت آئے گی تو قرآن پڑھتے پڑھاتے آئے گی۔ توجہ فرمانا، جو قرآن ایک آیت سکھا دیتا ہے، اسی لیے تو علماء کہتے ہیں او لوگو کم از کم قرآن کا تلفظ اتنا درست کرو کہ اپنے بچوں کو خود پڑھا سکو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو قرآن حکیم کی ایک آیت کسی کو سکھا دیتا ہے، جب تک وہ آیت پڑھی جاتی ہے فرمایا اس وقت تک اسے ثواب ملتا رہتا ہے۔ یہ قرآن حکیم کیسی مقدس کتاب ہے۔ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، جب یہ قرآن والے آئیں گے اللہ کے دربار میں، صحیح مسلم کی ایک روایت ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گئے جب قرآن والے آئیں گے تو قرآن بھی آ جائے گا،
قرآن کہے گا یا باری تعالیٰ یہ قرآن کا حافظ اس نے مجھے یاد کیا، اے اللہ اسے معاف کر دیجئے۔ اللہ فرمائیں گے اے میرے قرآن میں نے اسے معاف کر دیا۔ پھر قرآن کہے گا اے اللہ اسے خوبصورت جوڑا پہنا دیا جائے۔ اللہ فرمائیں گے میرے فرشتوں اس حافظ قرآن کو خوبصورت جوڑا پہنا دو۔ پھر قرآن کہے گا یا باری تعالیٰ اس کے لیے جنت کا اعلان کر دیا جائے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے گئے، اللہ فرمائیں گے جا حافظ قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، جہاں قرآن کا اختتام ہوگا وہاں جنت میں خوبصورت تیرا مقام ہوگا۔ یہ قرآن حکیم پڑھنے پڑھانے والے، یہ جو والدین آئے بیٹھے گئے، کہیں ایسے نہ سمجھنا فلاں کے بچے نے یہ ڈگری حاصل کر لی وہ ڈگری حاصل کر لی، میرا بچہ تو 5 سال قرآن پر لگا دیے۔ مسلمانوں صحابہ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کئی سالوں میں قرآن حکیم کو حفظ کیا گئے۔ بے قرآن حکیم کے حفظ کے لیے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے فکر مند رہنے والوں سن لو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا جب والدین اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، ان والدین کا یہ پروٹوکول ہوگا، ان کو خوبصورت لباس پہنائے جائیں گے، بڑے قیمتی لباس ہوں گے، بڑے خوبصورت موتیوں سے مزین لباس ہوں گے۔ یہ والدین اپنا پروٹوکول اور عزت دیکھیں گے، سب لوگوں کی نظریں ان لوگوں پر جمی ہوئی ہوں گی۔ لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے؟ فرشتے بتائیں گے یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں۔ وہ پوچھیں گے یا باری تعالیٰ ہمیں اتنا مقام کیوں ملا؟ تو اللہ رب ذوالجلال فرمائیں گے بِأَخْذِ وَلَدِكُمَ الْقُرْآنِ، یہ قرآن کی وجہ سے تمہیں مقام ملا گئے۔ تمہارے بچوں نے قرآن پڑھا، تمہارے بچوں نے یاد کیا، تمہارے بچوں نے حفظ کیا، اس قرآن کی برکت سے تمہیں یہ مقام ملا ہے۔ میرے مسلمان بھائی، پورا قرآن پڑھنا، پورا قرآن حفظ کرنا بہت مقام کی بات ہے۔ تم بڑی برکت والی مجلس میں بیٹھے ہو، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، تم کلام اللہ سن رہے ہو، تم فرشتوں کے جھرمٹ میں بیٹھے ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے گئے ابھی یہ انسانیت بسی نہیں تھی، غور سے سننا، حدیث پاک سنانے لگا ہوں، ابھی یہ انسانیت بسی نہیں تھی، یہ زمین بنی نہیں تھی، آسمان نہیں بنے تھے، کائنات نہیں بنی تھی، اللہ نے اپنے فرشتوں کو جمع کیا تھا۔ ان فرشتوں کو جمع فرما کے اللہ نے ان کے سامنے قرآن حکیم کی تلاوت فرمائی تھی۔ جب فرشتوں نے یہ قرآن سنا تو فرشتے کہنے لگے یا باری تعالیٰ یہ کیا چیز ہے، ہم نے تو سنا ہے، ہمارے دلوں کو بڑا سکون پہنچا گئے، یہ سن کر بڑا مزہ آیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن ہے، یہ میری کتاب ہے، یہ میرا کلام ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یا باری تعالیٰ یہ قرآن ہمیں دے دیا جائے، ہم اس کی تلاوت کرتے رہیں، اپنے دلوں کو راحت پہنچاتے رہیں، اپنے دلوں کو سکون پہنچاتے رہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں یہ قرآن تمہارے لیے نہیں ہے، یہ تو میں نے اپنے آخری نبی کے، اپنے پیارے نبی کی پیاری امت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ لیکن امت کو سوچنا چاہیے کہ اس کلام کے ساتھ، اس کتاب کے ساتھ کیا رویہ اپنایا ہے۔ اگر دیکھا جائے اس کی صورتوں کی فضیلت تو صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، بھئی توجہ سے سننا، غور کرنا، جبریل امین نوریوں کے سردار ہیں۔ جبریل امین کون ہے؟ اونچی بات سے بتاؤ کون ہے؟ ساتھ ساتھ بولو گے پھر توجہ رہے گی۔ جبریل امین کون ہے؟ فرشتوں کے سردار ہیں۔ ایک دن اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے گئے، ایک زوردار کھٹکے کی آواز آئی ہے،
جبریل پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی کیا آپ جانتے ہیں بات کس چیز کی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جبریل میں نہیں جانتا۔ حضرت جبریل کہتے ہیں اللہ کے نبی آج ایک ایسا فرشتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں آیا۔ آسمانوں کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں کھلا۔ وہ فرشتہ بھی آ گیا، سلام عرض کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ فرشتہ آ کر کہتا ہے اے اللہ کے نبی 2 نور لے کر آیا ہوں اللہ کی طرف سے، آپ کے لیے ہدیہ تحفہ لے کر آیا ہوں۔ پہلا نور یہ ہے فاتحۃ الکتاب، اور دوسرا نور یہ ہے وخواتیم سورۃ البقرہ۔ ایک سورہ فاتحہ ہے اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ آپ کی امت میں سے جو بندہ بھی ان کی تلاوت کرے گا اور اللہ کے سامنے اپنی حاجت رکھے گا، اللہ کے سامنے ضرورت رکھے گا، اللہ اسے عطا فرما دیں گے، اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں موڑیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں باطل کا زور نہیں چلتا۔ ہر گھر میں پریشانی ہے، یہاں جادو ہو گیا، یہاں پہ کسی نے تعویذ ڈال دیے، یہاں جنات کا سایہ ہے، شیطان تنگ کرتا ہے۔ او بھائی قرآن حکیم کے ساتھ اپنا رویہ درست کر لو، یہ شیاطین بھاگ جائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے گئے جس گھر میں سورۃ البقرہ اس کی تلاوت ہوتی ہے وہاں پر جادو ٹونے نہیں ہوتے، باطل کا ظہور نہیں چلتا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو لوگوں کے سروں کے اوپر پرندوں سا جھرمٹ ہوگا یا ایک صاحباں ہوگا، سایہ کیا ہوا ہوگا۔ غور سے سن لو مسلمانوں، قیامت کا دن بڑا سخت ہے، جس دن قبریں پھٹ جائیں گی، جس دن زمین اپنے خزانے باہر نکال دے گی، جس دن آسمان ٹوٹ جائیں گے، جس دن چاند ستارے بے نور ہو جائیں گے، جس دن سورج زمین کے قریب آ جائے گا، جس دن لوگ افراتفری کا شکار ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے ایک سایہ کیا ہوا ہے، یہ لوگ پوچھیں گے اے سایہ کرنے والی چیز تو کیا چیز ہے؟ یہ بول کر بتائیں گی، آواز آئے گی ہم صورتیں ہیں قرآن کی۔ ایک کہے گی میں سورۃ البقرہ ہوں، دوسری کہے گی میں سورہ آل عمران ہوں۔ تو ساری زندگی ہمیں پڑھتا رہا، عمل کرتا رہا، آج تجھ پہ مشکل نہیں آئے گی، ہم نے تیرے لیے سایہ کر دیا ہے، تمہیں اللہ کے دربار میں لے جائیں گی، ہم تیری سفارش کریں گی۔ کیا بات قرآن کی صورتیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس شخص نے قرآن حکیم کی سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لیں، اللہ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیں گے۔ ایک دن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے لوگوں جن چیزوں پر سورج طلوع ہوتا ہے، تمام چیزوں سے افضل، تمام چیزوں سے محبوب، تمام چیزوں سے پیاری مجھے ایک صورت لگتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے پڑھ کے سنائی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ سورۃ الفتح ہے جو مجھے سب سے پیاری لگتی ہے۔ مسلمانوں اگر دیکھا جائے کتنی پیاری پیاری قرآن کی صورتیں جن کو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی ایک دن صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما گئے، آپ علیہ السلام پر وحی آئی، فرشتہ آتا ہے، آپ خاموش ہو گئے، آپ کا چہرہ مبارک جھک گیا، تھوڑی دیر خاموش رہے، چہرہ مبارک اٹھایا، آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ ابھی ابھی میرے پاس جبریل آئے گئے، ابھی ابھی جبریل آئے گئے
اور قرآن حکیم کی ایک صورت لے کر آئے گئے. پھر آپ نے تلاوت فرمائی. آپ فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہ اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جی، ہم نے تمہیں حوض کوثر کا مالک بنا دیا گئے. ایک دن ایک شخص قرآن حکیم کی تلاوت کر رہا ہے اور قرآن حکیم کی تلاوت میں سورۃ الاخلاص پڑھ رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجبت واجبت. لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی کیا واجب ہوا؟ فرمایا یہ سورۃ الاخلاص پڑھ رہا ہے، اللہ نے اس پر جنت کو واجب کر دیا گئے. تو فرمایا جو قرآن کی آخری 2 صورتیں ہیں، میرا مقصد یہ ہے، میری بات ختم ہونے والی ہے، میرا مقصد یہ ہے، یہ جتنے میرے پیارے خوبصورت پر ایمان چہروں والے بھائی بیٹھے گئے، بزرگ بیٹھے گئے، مائیں بہنیں تشریف لائی ہیں، ان کی جھولیوں میں کچھ ڈال دیا جائے، وہ عمل کریں جا کر. فرمایا لوگوں، قرآن حکیم کی جو 3 صورتیں گئے، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ ایسی صورتیں ہیں جو بندہ صبح و شام 3 بار پڑھ لیتا ہے، ہر چیز سے یہ 3 صورتیں کافی ہو جاتی ہیں. چلیں صورتیں تو صورتیں ہیں، آیات کو دیکھ لیا جائے. اللہ کے نبی ایک شخص کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. وہ شخص اس قدر بیمار تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن رہا تھا، کمزوری اس پر چھا رہی تھی. آپ فرماتے ہیں بھائی تو نے کوئی دم کیا؟ کہتا ہے دم نہیں کیا، میں نے علاج بڑے کروائے طبیبوں سے، کوئی دم نہیں کیا. آپ فرماتے ہیں میں تمہیں قرآن کی ایک ایسی آیت بتانے لگا ہوں، جب تم اسے پڑھ کے دم کرے گا اللہ تمہیں شفا دے دے گا، صحت والی زندگی دے دے گا. پھر آپ نے وہ آیت بتائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور یہی قرآن کی وہ آیت ہے. کوئی شخص چاہتا ہے مجھے کوئی بھلائی خیر مل جائے، مجھے خوبصورت اولاد والی نعمت سے نوازا جائے، اگر کوئی چاہتا ہے مجھے رزق فراوانی والا مل جائے، اگر کوئی چاہتا ہے مجھے ہدایت مل جائے، اگر کوئی چاہتا ہے نیکی کی توفیق مل جائے، اگر کوئی چاہتا ہے دنیا آخرت کے خزانوں کا میں مالک بن جاؤں، یعنی دنیا آخرت کے خزانوں کے ڈھیر مجھے مل جائیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ شخص اس قرآن کی آیت کی تلاوت کرے. جب اس صحابی نے تلاوت کی، تھوڑے دن گزرے، اللہ کے نبی کو ملنے آ گیا. کہتا ہے اللہ کے نبی آپ نے جو آیت بتائی میں نے وہ دم کیا، اللہ نے مجھے شفا عطا فرمائی، صحت یاب کر دیا. مسلمانوں توجہ فرماؤ، قرآن حکیم کے ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف پر اللہ رب ذوالجلال نے اجر و ثواب رکھا ہے. اس قرآن حکیم کے ساتھ جڑ جائیے، قرآن حکیم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیجئے، اس قرآن حکیم کے ساتھ اس قدر مضبوط تعلق کیجئے کہ یہ قرآن جب پڑھا جائے دلوں پہ اثرات مرتب ہو جائیں. دیکھیں اللہ کے نبی ایک دن صحیح بخاری میں ہے، اپنے صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں عبداللہ مجھے قرآن سنا دو. حضرت عبداللہ قرآن سناتے گئے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. جب یہاں اس آیت پر پہنچے، اس دن کیا حال ہوگا جس دن لوگوں پر، ہر امت پر، ہر گروہ پر کسی نہ کسی کو گواہ بنا کر لایا جائے گا. جب قیامت کا ذکر آیا اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ رونے لگے، آپ کے آنسو بہنے لگے. فرمایا عبداللہ بس کر دو. ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رو رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں ابو بکر کیا ہوا؟ اے اللہ کے نبی سورہ زلزال نے رلا دیا. او یار دنیا کے غم تو ہمیں رلاتے گئے، دوستوں کی اولاد کی جدائی تو ہمیں رلاتی ہے،
لیکن کیا کبھی قیامت کے غم میں بھی کوئی رویا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی سلام اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے سورہ زلزال نے رلا کے رکھ دیا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ایک راستے سے گزرتے ہیں، ایک شخص قرآن حکیم کی تلاوت کر رہا ہے، سورہ طور پڑھے جا رہا ہے، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، کہ وہ دن کیسا ہوگا کہ جب اللہ کا عذاب واقعہ ہوگا کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ پیارے عمر اتنا روئے حتیٰ کہ بیمار ہو گئے۔ کس قدر قرآن کے اثرات ان پر مرتب ہوتے ہیں، لیکن افسوس دیکھیں صحابہ تو قرآن کو یاد کرتے ہیں، قرآن میں جو کچھ لکھا ہے یاد کرتے ہیں، پھر سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ جب تک صحابہ کہتے ہیں ہم 10 آیتیں پڑھ کر فہم حاصل کر کے عمل کرنا نہ شروع کر دیتے، اس وقت تک قرآن آگے نہ پڑھتے۔ میرے مسلمان بھائی، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اپنی بیوی کی گود میں سر رکھا ہوا گئے، رو رہے گئے، تو بیوی نے پوچھا میرے سر کے تاج کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے قرآن کی آیت یاد آ رہی ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، وہ پل صراط کا وقت کیسا ہوگا جہاں سے ہر ایک نے گزرنا ہی گزرنا ہے، ہر ایک نے وارد ہونا ہی ہونا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے مسلمان بھائی ایک رات ایک ہی آیت تلاوت کرتے گئے، ساری رات گزر گئی، آپ یہی پڑھتے جا رہے گئے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے دے، اے اللہ تو یہ تیرے بندے ہیں، اے اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے، غالب حکمت والی تو ذات ہے۔ جب فجر کا وقت قریب ہوا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، جبریل امین آئے، اے محمد اپنے آپ کو اتنا کیوں رلاتے ہو، کیوں اتنا آنسو بہاتے ہو، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رب امتی رب امتی رب امتی، اے جبریل میں اپنی امت کے لیے روتا ہوں۔ تو جبریل کہتے ہیں یا باری تعالیٰ یہ تیرا نبی تو اپنی امت کے لیے روتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جبریل جاؤ میرے پیارے حبیب کو پیغام دے دو، انا سنرضیک فی امتی کا، اے حبیب جی اپنے آپ کو اتنا نہ رلائیں، قیامت کا دن ہوگا آپ کی امت کے بارے میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تو اس قدر اثرات مرتب ہو جاتے۔ میرے مسلمان بھائی یہ قرآن کی بحث، یہ موضوع، یہ عنوان تو بڑا طویل ہے، لیکن ہمارا آگے بھی پروگرام ہے۔ اللہ آپ بھائیوں کو جزائے خیر دے۔ قرآن حکیم کو حفظ کرو، بچوں کو یاد کرواؤ۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ 9 سال کی عمر میں قرآن کے حافظ تھے۔ آج ہم نے بھی شرطیں لگا دی صرف پرائمری پاس بچہ لینے۔ او مدارس کے ذمہ داران سے میری گزارش ہے اپنے اداروں میں بچوں کی کیٹیگریاں الگ الگ بنا دیں، ابتدائی بچے الگ ان کو تعلیم دو، جو ان سے سینئر ہیں ان کو الگ تعلیم دو۔ حضرت امام شافعی 9 سال کی عمر میں قرآن کے حافظ تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی 7 سال کی عمر میں قرآن کے حافظ تھے۔ حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ 10 سال کی عمر میں قرآن کے حافظ سے مامون الرشید کے دربار کے اندر ایک بچے کو بھوک لگتی، رو پڑتا، جب قرآن سنا جاتا سنا دیتا۔ عمر 4 برس ہے، 4 سال کا بچہ اور 6 سال کے بچے۔ ہندوستان میں حالیہ 2 بچوں نے قرآن حفظ کیا۔ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، برکت اللہ کی طرف سے آئے گی۔ جب کرونا کی چھٹیاں تھی، ریاض کے ایک شخص نے سعودی عرب میں 6 ماہ میں قرآن حکیم کو حفظ کیا۔ یہ جو ہمارے بڑے بڑے محدثین، جن لوگوں نے نام پیدا کیا اس دنیا میں، جن لوگوں نے کام کیا ہے قرآن حکیم کی وجہ سے، جن کو شہرت ملی ہے، جو بڑے بڑے مفسر محدث گزرے ہیں، میرے بھائی ان کے والدین کا بڑا کردار ہے۔ حضرت امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کی ماں
تہجد کے وقت اس کے استاد کے پاس قرآن یاد کرنے کے لیے بہترین وقت وہ تہجد کا وقت ہے. تہجد کے وقت استاد کے پاس چھوڑنے کے لیے جاتی. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی ماں کا کردار ہے. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کو پڑھ لو, پیچھے ماں کا کردار ہے. تو میرے مسلمان بھائیوں, یہ قرآن ہمارے لیے ایک راہبر اور رہنما کتاب ہے, ہمارے لیے ایک بہترین گائیڈ لائن ہے. خدا را اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے, ورنہ کیا ہوگا. آج ایک شخص مجھے کہہ رہا تھا, جڑاوالا میں 5 بیٹیاں ایک بیٹا ہے. بیٹا مجھے بلاتا نہیں, اپنی رہائش فیصل آباد لے گیا, مجھے پوچھتا نہیں, مجھے چھوڑ گیا. میں نے اس کو بڑا پڑھایا. دنیا کی کون سی ڈگری ہے جو میں نے مال خرچ کر کے اسے نہیں دلوائی, لیکن آج وہ مجھے پوچھتا بھی نہیں. بھائی قرآن حکیم پڑھاؤ گے, یہ بچے دنیا میں بھی آپ کی عزت کریں گے, اور آپ کے لیے یہ ثواب کی اجر کی بہترین فیکٹری ہوں گی, کارخانے ہوں گے, بہترین صدقہ جاریہ ہوں گے آپ کے لیے. جب آپ قبر میں چلے جائیں گے, اگر آپ چاہتے ہیں ہم فوت ہونے کے بعد قبر میں چلے جائیں اور کوئی ایسا پیچھے ذریعہ ہو کہ ہمیں اجر و ثواب ملتا رہے, تو وہ یہ ذریعہ ہے. آپ کی اولاد آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہے. اپنی اولاد کو, جن لوگوں نے, جو بچے ہیں وہ قرآن حکیم کا ناظرہ اس کا حفظ کریں, جنہوں نے ترجمہ نہیں پڑھا وہ ترجمہ پڑھیں, جو بڑے لوگ ہیں وہ بھی ترجمہ پڑھیں. تلفظ کمزور ہے تو بھائی اپنا تلفظ درست کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اٹک اٹک کر قرآن کو پڑھتا ہے لیکن سیکھنے کی کوشش کرتا ہے, اس کو ڈبل اجر ملتا ہے. قرآن کی مجلس میں آنے والے, یہ خوبصورت بزم سجانے والے تمام لوگوں کو, والدین کو, بچوں کو, اساتذہ اکرام کو, منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.